الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سوال کیا ہے، شیعہ حضرات کا صحابہ کرام کے ساتھ اتنا زیادہ بغض کیوں ہے، اور اہل سنت والجماعت علماء کا صحابہ کے ساتھ پیار کیوں ہے؟ یہ سوال بنیادی اور حساس ہے، اور اس کو جذبات کے بجائے تاریخ، عقیدے اور اصول کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ میں سادہ، واضح اور غیر اشتعال انگیز انداز میں فرق بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو خاص کر شیعہ حضرات یعنی شیعہ عوام تک پہنچ جائے، تاکہ وہ اس حرکت سے واپس آ جائے اور اللہ کے نیک بندوں میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نمبر 1، اصل فرق کی جڑ کہاں ہے؟ اصل اختلاف صحابہ کرام کی حیثیت اور خلافت کے تصور سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیعہ بعض صحابہ سے شدید اختلاف، بعض جگہ نفرت کیوں رکھتے ہیں؟ نمبر 1، خلافت کا عقیدہ۔ شیعہ عقیدہ کے مطابق شیعہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصوص یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر خلیفہ تھے۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلیفہ بنے، انہوں نے نعوذ باللہ حق چھینا۔ اسی بنیاد پر یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے۔ اسی بنیاد پر بعض صحابہ کو وہ سیاسی اور وہ دینی طور پر خطا پر بلکہ بعض فرقوں میں ظالم سمجھتے ہیں۔ یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں اس بنا پر یہ اختلاف ہے۔ نمبر 2، کربلا کا المیہ یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے بنو امیہ اور ان سے متعلق بعض صحابہ یا صحابہ کی اولاد کے بارے میں شدید نفسیاتی و جذباتی رد عمل پیدا کیا۔ یہ غم عقیدے کے مستقل حصہ بن گیا، صرف تاریخی سانحہ نہ رہا۔ حدیث کا معیار کیا ہے؟ شیعہ اصول یہ ہے، حدیث صرف اہل بیت سے قابل قبول ہے۔ اکثر صحابہ ان کے نزدیک سکہ نہیں، اسی وجہ سے وہ صحابہ کو دینی اتھارٹی نہیں دیتے، اور نہ وہ صحابی کو دینی اتھارٹی نہیں مانتے۔ یہ تو شیعہ حضرات کا موقف اور اس کے عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کی گواہی کی وجہ سے۔ اہل سنت کا عقیدہ قرآن پر قائم ہے۔ قرآن پاک میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے۔ یہ آیت تمام صحابہ کے لیے ہے، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی واضح تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ اہل سنت والجماعت کی نزدیک صحابہ سے محبت ایمان ہے، ان کی توہین خطرناک گمراہی ہے۔ دین ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اہل سنت کا سادہ اصول، قرآن صحابہ نے جمع کیا، حدیث صحابہ نے بیان کی، نماز، روزہ، حج صحابہ نے سکھایا۔ اگر صحابہ مشکوک ہو جائے تو پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا متوازن موقف یہ ہے، صحابہ کو معصوم نہیں کہتے، اختلافات کو اجتہادی مانتے ہیں، زبان کو روکنے کا حکم دیتے ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے صحابہ کے جھگڑوں میں خاموشی نجات ہے، صحابہ کے جھگڑوں میں خاموشی اختیار کرنا یہ نجات ہے۔ تو آخری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا پیار اندھی تقلید نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور امت کے اجماع پر کڑا ہے، اور صحابہ سے نفرت دراصل دین کی بنیاد پر ضرب ہے۔ تو برائے مہربانی علماء اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اہل حق ہے، اور وہ قرآن اور حدیث اور اجماع پر قائم ہے، اور شیعہ حضرات جو بغض کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور خاص کر شیعہ حضرات تک پہنچائے، تاکہ وہ بھی اس سے خبر ہو جائے، تاکہ اصل بات کیا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔